السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 27ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 27ویں پارے کے مضامین میں سے چند ایک کو معلوم کریں گے۔ 27ویں پارے میں سورہ ذاریات کا آخری حصہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہماری ساری دوڑ دنیا کے لیے ہے، صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح تک ہمارا ہم اور غم صرف دنیا ہے، اور ہم دوڑتے ہیں دنیا کی طرف جہاں ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آئے، وہاں ہم جان مار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا ہم اس کے لیے جتنی بھی محنت کر لیں اس سے زیادہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد عبادت الہی ہے۔ دنیا یہ اس کا زندگی کا مقصد نہیں ہے، اس کی زندگی کی ضرورت ہے۔ جو ہماری ضرورت تھی اس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور جو ہماری زندگی کا مقصد تھا اس کو ہم نے ضرورت کے لیے رکھا۔ فرمایا انسانوں کو اور جنوں کو میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ الطور ہے، اور سورہ طور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قسمیں کھائیں مختلف چیزوں کی۔ طور پہاڑ کی قسم کھائی، اور قرآن مجید کی قسم کھائی، اسی طرح بیت معمور کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، سمندر کی قسم کھائی، اور کیا فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ ما لہ من دافع، اس عذاب سے روکنے والا، اس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ متقین کے انجام کے بارے میں
بڑی ہی خوبصورت باتیں بیان فرمائیں۔ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش ہوں گے۔ اللہ انہیں عذاب سے محفوظ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہ یہ نیک بندے پلنگوں کے اوپر براجمان ہوں گے اور ہم ان کی شادی کریں گے حور عین کے ساتھ، اور فرمایا کہ پھل گوشت جو وہ پسند کریں، اور محبت میں پیار میں ایک دوسرے سے مشروبات کے جام چھینتے ہیں، اور چھوٹے لڑکے خادم ان کے آس پاس گھومتے ہوں گے خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ایسے خوش نصیبوں کے اندر شامل فرما دے۔ اور یہ جنتی گفتگو کیسی کرتے ہوں گے کہ ہم دنیا کے اندر کیسے تھے۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا ہی احسان کر دیا۔ ووقانا عذاب السموم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب سے بچا لیا۔ اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا کیا حال ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے پاس کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں اور آپ کو شاعر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر یہ اتنے ہی زیادہ حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بھی تو ایسا کلام بنا کے لائیں نا جیسا قرآن کریم ہے، جیسا میرا محبوب لے کر آیا ہے ایسا یہ بھی تو لے کر آئیں۔ سورہ النجم قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ اسراء اور معراج کا وہ حصہ سفر کا جو آسمانوں کے سفر سے تعلق رکھتا ہے، یہاں اس کا ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں ساتوں آسمانوں کے اوپر، جہاں مخلوق کی رسائی کی انتہا ہوتی ہے، بیری کا ایک درخت ہے۔ فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماویٰ، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماویٰ بھی ہے۔ جنت کئی جنتیں ہیں، جنت عدن، جنت الفردوس، جنت الماویٰ، مختلف جنات ہیں۔ اور اسی سورہ النجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کے ہاں
شفاعت اور سفارش اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بڑی ہی پیاری صفات بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ دیکھیں انسان کی طبیعت میں شامل ہے، وہ ہنستا بھی ہے اور وہ روتا بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کا انسان، اس کی آنکھوں سے بہنے والے زیادہ تر آنسو وہ دنیا کے چیزوں پر نکلتے ہیں، دنیا کے رشتوں پر نکلتے ہیں، اور اکثر لوگ روتے ہیں دنیا کے لیے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلتے ہیں کہ جو عرش عظیم کے رب کو محبوب ہوں۔ اور فرمایا وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، حیات بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور لڑکے بھی وہی پیدا کرتا ہے، لڑکیاں بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ غنی بھی وہی کرتا ہے، فقیر بھی وہی کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے پہلی قوموں کو تباہ کیا، عاد کو تباہ کیا، ثمود کو کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا۔ بڑا ہی پیارا انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنی بڑائیاں، عظمتیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ القمر ہے، اور سورۃ القمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو قیامت کی ایک نشانی بیان فرمائی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے محبوب ہمارے آقا رحمت دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار مکہ نے طرح طرح کے مطالبات کیے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ چاند کو اگر آپ دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، لوگ ساتھ ہو گئے۔ آپ نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اشارے کے بعد چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے الگ الگ ہوئے، ایک ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف نظر آیا، دوسرا ٹکڑا پہاڑی کے دوسری طرف نظر آیا، اور پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ محمد کا جادو تو آسمان کے اوپر بھی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں ذکر کیا کہ یہ قیامت کی نشانی تھی جو پوری ہو گئی۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ اللہ کی اس نشانی کو، معجزے کو دیکھ کر پھر بھی منہ پھیرتے ہیں اور اس کو بھی جادو کہتے ہیں۔ اسی سورہ القمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز میں مختلف قوموں کی تباہی کا تذکرہ فرمایا۔ قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط،
اور آل فرعون، ان سب کا تذکرہ یہاں سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ الرحمن قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ جس کو زینت القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی زینت، بڑا ہی پیارا انداز، بڑے خوبصورت الفاظ اور بڑا ہی حسین اسلوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بار بار تقریباً 31 مرتبہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مخاطب جن بھی ہے اور مخاطب انسان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو کہتے ہیں کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک نعمت میں اگر انسان غور و فکر کر لے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ الرحمن، گویا یہ جو سورہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام الرحمن ہے اس کی تفسیر سمجھ لیں آپ، کہ اللہ نے اپنی جو رحمتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اللہ نے ان کا یہاں پر ذکر کیا۔ قرآن مجید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر انسان کو پیدا کرنا، پھر اس کو قوت بیان عطا فرمانا اور قرآن کا بیان اس کو سکھانا اور بولنے کی طاقت اس کو سکھانا، پھر سورج، پھر چاند، پھر جڑی بوٹیاں، درخت، پھر آسمان، زمین، اور زمین میں اگنے والے طرح طرح کے پھل، پھر اناج، اور فرمایا انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا۔ وہ رب مشرقین کا بھی رب ہے، مغربین کا بھی رب ہے، دونوں مشرق دونوں مغرب، مشرق کے دونوں کنارے، مغرب کے دونوں کنارے، اور فرمایا کہ دو سمندر، دو پانی، ان کے درمیان حجاب، پردہ، دونوں سے فرمایا موتی نکلتے ہیں، لؤلؤ مرجان نکلتے ہیں، کشتیوں کا، جہازوں کا، بحری جہازوں کا سمندروں میں چلنا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ان نعمتوں میں دل نہ لگانا، یہ سب فنا ہو جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ اکبر، ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ آسمان و زمین کی مخلوقات اس سے سوال کرتی رہتی ہے، مانگتی رہتی، اور وہ ہر روز مصروف رہتا ہے۔ لیکن اے جنوں اور انسانوں، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ایک وقت آنے والا ہے عن قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، کوئی کام دنیا کا نہیں ہوگا، صرف تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اللہ اپنے سرکش اور باغی بندوں کو خطاب کر رہے ہیں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے آسمان و زمین کے کناروں سے نکلنے کی تو اپنی طاقت کو استعمال کرو، نکل کے دکھاؤ۔ عجیب بات ہے،
نافرمانی بھی اسی رب کی کرتا ہے اور رہتا بھی اسی کی زمین پر ہے، اسی کے فرش پر رہتا ہے، اسی کی چھت کے نیچے رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر طاقت ہے تو پھر ان آسمان و زمین کے کناروں سے نکل کے تو دکھاؤ۔ نکل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا یعرف المجرمون بسیماہم، فرمایا مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ مجرم پہچانے جائیں گے، ان کے ایسے علامات ہوں گی وہ پہچانے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو رب سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا ذکر کیا جو اعلیٰ ترین مراتب والے ہیں، اور جو ان سے کم درجے والے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے لیے بھی 2 جنتیں ہیں۔ دونوں کے نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح ان کے اندر گھنی شاخیں ہیں، گھنے باغات ہیں، کس طرح ان کے اندر چشمے ہیں، پھل ہیں، اور کس طرح ان کے لیے جو ہے پلنگ تیار کیے گئے ہیں، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور نیچی نگاہوں والی عورتیں بیویاں ان کے پاس ہوں گی، گویا کہ وہ یاقوت ہیں، وہ مرجان ہیں۔ پھر فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور اسی طرح جو اس سے نچلے درجے کی 2 جنتیں ہیں ان کے بھی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کا حقدار بنائے اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ اپنا خوف پیدا فرما دے۔ سورہ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ انسانیت جو ہے اس کے آخرت میں 3 قسم کے گروہ ہوں گے۔ کنتم ازواجا ثلاثہ، 3 قسم کے گروہ ہیں پوری انسانیت کے، جنات کے۔ ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے سابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، یعنی ایک گروہ جہنم میں جانے والا ہے اور 2 گروہ جنتی ہے۔ ایک عام جنتی ہے اور ایک اعلیٰ ترین جنات کو حاصل کرنے والے ہیں۔ جنتی لوگوں کے دونوں گروہوں کے اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی، ان کی نعمتیں کیسی ہوں گی، کس طرح ان کے لیے پھل ہوں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں پرندوں کا گوشت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کیلے تہ بتہ ان کے لیے وہاں پر ہوں گے، اور اسی طرح کے مختلف پھل ہیں اور مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر جو اصحاب الشمال ہیں، بائیں ہاتھ والے، جہنم میں جانے والے، ان کے عذاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنا دردناک اور کتنا ہولناک ان کا عذاب ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر جو ہے قرآن کریم کے حوالے سے اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی کا تذکرہ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا کہ اس کو محض وہ لوگ چھوتے ہیں کہ جو پاک رہنے والے ہیں، پاکیزہ لوگ، ان کو اس قرآن کریم کو چھونے والے ہیں۔ سورہ الحدید اس پارے میں آخری سورہ ہے، اور حدید کا معنی ہے لوہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں لوہے کا تذکرہ کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، فرمایا ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس کے اندر
سختی ہے، شدت ہے۔ لوہا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر انسان اس میں غور کرے۔ دنیا کے اندر جتنی مشینری ہے اور دنیا کے اندر جتنی ایجادات ہیں انسان کے لیے، نئی نئی جو چیزیں آ رہی ہیں، شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر لوہے کا استعمال نہ ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس حوالے سے بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ سورہ الحدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ منافق لوگ جب قیامت والے دن اہل ایمان کی روشنی دیکھیں گے، ان کے پاس نور دیکھیں گے، تو ان سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ حصہ دے دو، ہمیں بھی روشنی مل جائے، ہم اندھیرے سے نکل آئے۔ لیکن ان کو روشنی عطا نہیں کی جائے گی۔ اس طرح یہ پارے کے مضامین تھے، جن میں سے چند ایک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔